نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة، اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ دراصل پیچھے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر چل رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، جن کے اوصاف کو، جن کی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور ان خوبیوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ انہی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی صبر ہے۔ صبر یہ انسان کے اندر ایک عظیم الشان وصف ہوا کرتا ہے کہ جس کی بنا پر آدمی کے اندر موجود بہت ساری صفتوں میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ صبر کرنے والا آدمی ہمیشہ استقامت اختیار کرتا ہے، وہ اچھے اور برے حالات میں اپنی راہ سے نہیں بھٹکتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، اسی کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا وصف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اعلیٰ پیمانے کے ساتھ دیا ہے۔ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے صبر کو بے انتہا رکھا ہے، اور ان کا صبر کے طور پر اللہ نے امتحان بھی لیا ہے کہ وہ صبر سے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ الغرض صبر ایک عظیم الشان چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ اپنی معیت کو ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم، اللہ تعالیٰ کی شفقت اس انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتا ہے۔ صبر کی خوبی انسان کو بہت ساری مصیبتوں سے بچا کر کے رکھتی ہے، اور اس کو طرح طرح کی پریشانیوں، الجھنوں اور برائیوں میں گرفتار ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ صبر ایک بہت بڑی خوبی ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر صبر کا وصف پیدا کرے۔ دیکھیے، صبر دراصل دو قسم پر ہے، یعنی صبر دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک ہے صبر علی الطاعت اور ایک ہے صبر عن المعصیت۔ صبر علی الطاعت کا مطلب ہے کہ انسان نیکیوں کے کرنے پر جمے، اس کو جو چیز روکنے کے لیے آئیں شیطان کی طرف سے یا اس کے نفس کی طرف سے، جو چیزیں رکاوٹ بنے، جو چیزیں اس کے سامنے حائل ہوں اور آڑ بنتی ہوں، انسان ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نیکیوں پر عمل کرتا رہے، اس کو صبر علی الطاعت کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سردیوں میں سردی کا لگنا انسان کو وضو کرنے سے رکاوٹ بنتا ہے، حائل ہوتا ہے۔ ایسی شکل میں انسان سردی کو برداشت اگر کر رہا ہے اور وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ صبر علی الطاعت ہے۔ اللہ کے یہاں اس چیز کا بہت بڑا مقام ہے۔ ایسے ہی آدمی سویا ہوا ہے اور نیند اس کے لیے رکاوٹ ہے کہ وہ اٹھ کر مسجد میں جائے۔ اب آدمی اگر نیند کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اور نیند توڑنے کی وجہ سے، نیند کو چھوڑنے کی وجہ سے جو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، اس کو برداشت کر رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتا ہے، تو یہ صبر علی الطاعت ہے۔ طاعت کے معنی فرما برداری، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے جن چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہو، جو چیزیں اس کے سامنے رکاوٹ بنتی ہوں، انسان ان کی پرواہ نہ کرے، ان کا خیال نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہے، اس کو صبر علی الطاعت کہتے ہیں۔ صبر کی ایک دوسری قسم ہے صبر عن المعصیت۔ آدمی گناہوں سے بچے، اس وقت میں بھی انسان کی طبیعت پر زور پڑتا ہے، بہت سارے مرحلوں میں انسان کی طبیعت پر شاق گزرتا ہے بہت ساری برائیوں کو چھوڑنا۔ بہت سارے مفاسد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان کی طبیعت چھوڑنے کے لیے نہیں چاہتی، اس کے باوجود آدمی ان برائیوں کو چھوڑے، ان رسموں کو، ان رواجوں کو ترک کرے اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کو صبر عن المعصیت کہتے ہیں۔ آپ اس کی مثال لیجئے، مثال کے طور پر ایک آدمی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، اب انتقال کے وقت میں بہت زیادہ رونا دھونا اور طرح طرح کے ناشکری کے الفاظ زبان سے نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز انتہائی ناپسند ہے۔ ایسے وقت میں انسان اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھے،
آدمی صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے، کوئی غلط الفاظ زبان سے نہ نکالے، یہ صبر عن المعصیت ہے، اپنے آپ کو برائی سے روک لیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کبھی برائی کا موقع آئے یا جب بھی کبھی کوئی صدمہ آئے، پہلے مرحلے میں صبر کر لینا ہی اللہ کے یہاں صبر شمار ہوتا ہے۔ بعد میں اس مرحلے کے گزر جانے کے بعد انسان صبر کا اظہار کرے، یہ صبر اصل صبر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو جب ہے جب آدمی پہلے مرحلے میں تکلیف کے ملتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لے جائے اور اس مصیبت کو اپنے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی وبال نہ سمجھے، بلکہ اللہ کا فیصلہ مان کر راضی برضا ہو جائے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی مصیبت کے آتے ہی بے صبرا اور ناشکرا ہو جاتا ہے اور بعد میں کہ جب کچھ کر نہ سکے، کچھ کہہ نہ سکے اور کچھ کہنے بولنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس وقت میں اگر صبر کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز صبر نہیں ہے، اس پر اس کو اجر اور بدلہ نہیں ملے گا۔ صبر تو پہلے مرحلے میں ہے، اور یہیں پر یہ روایت بھی ذکر کی گئی ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو وہی ہے جو صدمہ ملتے ہی فوراً پہلے نمبر پر صبر کیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیسے ہی ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کیے جانے کی خبر دی کہ ان کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً فرمایا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر ہی اصل ہے، صبر سب سے بہتر راستہ ہے۔ انہوں نے سنتے ہی فوراً صبر کیا، اس کے بعد بیٹوں کو سمجھایا، صبر کا لفظ پہلے استعمال کیا، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ آدمی اچھائیوں پر جمے، یہاں بھی ہمت اور استقامت کی ضرورت ہوگی، اور یہ ہمت و استقامت استعمال میں لانا یہی صبر ہے۔ آدمی برائیوں کو چھوڑے، یہاں بھی ہمت اور استقامت کی ضرورت ہوگی، اس ہمت و استقامت کو وجود میں لانا، کام میں لانا، استعمال کرنا، یہی صبر ہے۔ ایسے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو روک کر کے رکھے، جمع کر کے رکھے۔ بہت سارے موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ اگر ان مرحلوں میں آدمی صبر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا نافرمان ہو جائے، اور اس کی وجہ ہوتی ہے صبر کا نہ کرنا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے نہ کرنے کو شیطان کا وصف قرار دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التعجیل من الشیطان، کہ جلد بازی، بے صبری یہ شیطان کا کام ہے، اور صبر کرنا، جمنا، کسی چیز پر رک جانا اور اس کے اندر استقامت اختیار کرنا، ٹھہرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز عطا کی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا، الانات من اللہ، کہ مضبوطی اور جمنا، غور و فکر کرنا، اس کے بعد فیصلہ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے۔ بہت سارے مرحلے انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ اگر ان مرحلوں میں آدمی فوراً اور جلدی سے کوئی فیصلہ لے اور وہ فیصلہ غلط ہو، بھلے ہی اس میں اس کو اس وقت ظاہری نفع نظر آ رہا ہو، صبر نہ کرے تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ نافرمان شمار ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ جب کبھی ایسا مرحلہ آئے تو آدمی ذرا صبر سے کام لے، بھلے ہی پریشانی کے حالات ہوں، بھلے ہی تنگی کے حالات ہوں، کسی بھی ناجائز امر کے پاس نہ جائے، خواہ وہ کاروبار کا مسئلہ ہو، گھر بار کا مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، انسان صبر کرے، جمے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور بھی ضرور آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی بات بھی مان رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم و کرم نہ فرمائے، یہ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور رحم و کرم فرماتے ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صبر کی عادت ڈالیں، صبر کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، پھر انشاءاللہ الکریم اللہ تعالیٰ ہمارا تعاون فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔